جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر یہ پکچر دیکھیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، سر اسے عبرت کا نشان کہتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا، بہت سے لوگوں کو شاید عجیب لگے گی، لیکن یہ ریئلٹی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے عمران خان کو ذلیل کیا یا کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ پاکستان کی بہت ہی طاقتور ترین شخصیت تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے ایک اشارے پہ جج اپنے فیصلے بدل دیتے تھے، اور ایک کرمنل کو اس شخص نے طاقتور ہوتے ہوئے اقتدار میں ہوتے ہوئے بغیر کسی قانون کے دنیا میں کوئی قانون جب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ میرے لیے بڑے سینسٹیو پوائنٹ ہے، جب قانون ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور کچھ کام کیے جائیں، وہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز ہے، اور میرے لیے وہ گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے پاکستان میں اس بندے نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ اس نے وہ فیصلے کیے، اس بندے کو، نواز شریف کو، میاں محمد نواز شریف کو کسی بھی قانون کے نہ ہوتے ہوئے 50 روپے کے اسٹامپ فارم پہ اٹھایا اور اٹھا کے باہر بھجوا دیا۔ اس بندے نے اپنی ناک کے نیچے لوگوں کو کروڑوں روپے کا لین دین ہونے دیا۔ اس نے کروایا، اس نے کروایا۔ اس شخص نے پاکستان کو انگلی پہ نچا، اس کی چیچی کی انگلی پہ پوری فوج، 7 لاکھ کی فوج اس کی چیچی کی انگلی کے اوپر پھرتی تھی۔ یہ ہے مقافات عمل، یہ ہے آج کے دور میں یہی زمین پہ سزا، جزا سزا۔ یہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہے، میں نے ماں کر دیا اس کی وائف کو، خصوصاً ان خاتون کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، دوش نہیں ہے، جنہوں نے جو ساتھ بیٹھی ہیں، اور یہ بندہ ذلیل ہو رہا ہے ایک افغانی کے ہاتھوں۔ آپ اس کے کریکٹر کا اندازہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو چاہیے تھا کہ جو ویڈیو والا اس کے ہاتھ پڑتا، اٹھتا، بات تو کرتا، اسے کہتا تو صحیح کہ ذرا تو تمیز سے کرتا، لیکن یہ بندہ بیٹھا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ یعنی اس کے اندر نہ پہلے غیرت تھی، نہ اب غیرت ہے کہ میری وائف میرے ساتھ ہے، میری وائف کو بھی گالیاں دی گئیں، مجھے بھی گالیاں دی گئیں۔ تو میں کہوں یار برے سے برا بندہ کچھ نہ کچھ تو بولتا ہے، وہ نہیں بولا وہ۔ لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک بات بڑی ہی، جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کو عجیب لگے گی، لیکن یہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان تائیں گا تو رب تو پائیں گا۔ یہ ہے جی وہ چیز، یعنی جب آپ نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک نیک آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے ایک بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو کہتا ہے میں اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ نے پھر اس کی مدد کی ہے۔ یہ ہے جی وہ اللہ کی مدد کو جو نشان عبرت بنا رہا ان اشخاص کو جو اس شخص کے خلاف ہے جو مدینہ منورہ ننگے پاؤں اترا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ نواز شریف کو آپ دیکھ لیں، نواز شریف آج تک گالیاں کھاتا ہے گھر کے باہر بیٹھ کے، کسی کا فیس نہیں کر سکتا، ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا، کہیں باہر آ نہیں سکتا، باہر جا نہیں سکتا، غضب غضب کا شکار ہے۔ یہ میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ میسج ہے، ایک میسج ہے، اگر اس میسج کو اگر سمجھیں، یہ میسج ہے فیصل نصیر کے لیے، ندیم انجم کے لیے، اور ہمارے چیف صاحب کے لیے۔ میں ان تمام اشخاص کے ساتھ جرنل لگانا مجھے بڑا آڈ فیل ہوتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ایسا خوبصورت عہدہ جو پاکستان کی 7 لاکھ فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اتنا خوبصورت عہدہ جس کی یونیفارم اتنی ڈیکوریٹڈ، اتنی خوبصورت یونیفارم پہننے والے اشخاص لوگوں کو ننگا کریں۔ یہ جو شخص تھا، اس بندے نے لوگوں کی گندی ویڈیو بنائی ہیں۔ عاصم منیر صاحب، ندیم انجم صاحب اور فیصل نصیر صاحب، یہ تینوں کا جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ننگا کرنا، لوگوں کی ویڈیوز بنانا، گندی فلمیں بنانا، ان کو اشتہار لگانا، اپنے ہی ملک کی عورتوں کے سروں سے کپڑے اتارنا، گناہ کسی کا پکڑنا، کسی کو زید کو اس کی بہنیں اٹھانا، بہنوں کی دھمکیاں دینا، بچوں کی دھمکیاں دینا، یہ کام بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیں یہ لوگ بھی ریٹائر ہوں گے۔ اگر فار ایگزامپل عاصم منیر صاحب 3 سال کی ایکسٹینشن لے کے، پھر 3 سال کی ایکسٹینشن لے کے، پھر 3 سال کی ایکسٹینشن لے کے، پھر 3 سال کی ایکسٹینشن لے کے، 4 دفعہ ایکسٹینشن لے کے جب ریٹائر ہوں گے، تو آپ یقین کریں یہ شعور کا جن جسے خان صاحب کہتے ہیں، قاسم کے ابا کہتے ہیں کہ بوتل سے نکل آیا ہے، یہ نکل چکا ہے سر آپ کو گلی گلی محلے محلے گالیاں پڑیں گی۔ اس ویڈیو کے بعد، اس ویڈیو کے لیک کے بعد، اس پکچر کے آنے کے بعد، ان تصاویر کے بعد، اس گفتگو کے بعد،
ہر وہ شخص جس نے یہ کام کیا انکلوڈنگ مریم اور نواز شریف اور شہباز شریف، یہ تمام کے تمام اللہ پاک سے توبہ کرے کہ ہم کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم کسی کے اوپر جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے۔ آپ پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر کو بے گناہ ایک پرچے میں گناہ گار ثابت کر کے ملٹری کورٹ سے سزا دلوا کے آپ اس کو جو ہے وہ انڈورسمنٹ کریں گے کہ وردی میں جو بندے بیٹھے ہیں وہی بربادی کا وجہ ہے، ایک انڈورسمنٹ کریں گے اس کو لے جا کے فوجی عدالتوں میں، یہ مہر لگائیں گے لگا کے فوجی عدالتوں میں لے جا کے عمران خان کو سزا دلوا کے کہ آپ ہی سارا کچھ ہیں اور آپ اس سے بچیں، آپ ملٹری کوڈ بنانے سے بچیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو کم از کم ضرور بچیں۔ ویسے اگر آپ کا دماغ نہیں کام کرتا، کسی کا عقل کام نہیں کرتی، تو اس ویڈیو کو دیکھ کے ضرور بچیں کہ آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے۔ یہ تین اشخاص نے 4 ایکسٹینشن لے کر بھی ریٹائر ہونا ہے، اور آپ نے بھی باہر کے ملکوں میں جا کے رہنا ہے، آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا۔ پاکستان میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا، 4 باڈی گارڈ بھی ساتھ ہوں گے آپ، اور آپ کے ساتھ کوئی بندے بھی ہوں گے، آپ ایک سرٹن پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں آپ زندگی گزار لیں گے اپنی، لیکن باہر ایسا ممکن نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ باہر کے ممالک میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی کتے کھانی ہونی ہے جیڑی چوئی صاحب دی ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کھلا میسج ہے کہ جس شخص نے عمران خان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ اس بات کو سمجھیں، جس شخص نے پاکستان کی عوام کو ذلیل کیا، جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ یہ شخص، یہ ویڈیو ایک بہت بڑی مثال ہے اس بات کی، اس چیز کی، یہ بڑے رائٹ موقع پہ آئی ہے، میسج دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں کہا تو بات ہی بتانے لگا جی میں ڈرنک نہیں کرتا، مجھے عرصہ ساتھ ہو گیا ڈرنک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں نے ڈرنک چھوڑ دی ہے، بہت عرصہ ہو گیا۔ میں نے کیا کہتے جی اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میں نے کہا جی کیسے اللہ کو منظور نہیں تھا؟ کہتے یار جب بھی میں کہیں سے وہ بوتل لے کے نکل، پاکستان میں رہتے ہیں، کہتے جب بھی میں کہیں کسی بوتل لے کے نکلتا تھا کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی تھی، کبھی کوئی گاڑی خراب ہو گئی، کبھی کوئی پولیس نے روک لیا، کبھی کوئی ایسی بات، کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے جس سے مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہیں کہ بھی آگے مت بڑھو، اس کام کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ساتھ راز ہو گیا، 15-20 سال ہو گئے انہوں نے ڈرنک کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اشارے ہیں، یہ اشارے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ پاکستان کی عوام پہ ظلم کرنا بند کر دیں، پاکستان میں عورتوں کی بد دعائیں لینا بند کر دیں۔ یہ اشارے ہیں، ان اشاروں کو سمجھیں۔ یہ دنیا میں اشارے ہیں، آگے تو پراپر لتر نے، ان آگے والے پراپر لتروں سے بچنے کے لیے، آگے والی جو سزائیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے مرنے کے بعد، اس سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس تصویر کو، اس ویڈیو کو، یہ عبرت کا نشان ہے عاصم منیر کے لیے، فیصل نصیر کے لیے، ندیم انجم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اور ایک اور ندیم صاحب بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ اشارے ہیں کہ پاکستان پہ اقتدار کے زوم میں، تکبر میں، غرور میں، طاقت کے نشے میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دیں، عمران خان کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دیں، پاکستان کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دیں۔ پاکستان کی عوام کی بھوک اور ننگ کا موجب بننے والے اداروں کو چاہیے کہ انصاف کریں، صرف انصاف کریں۔ اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، انصاف کریں اور اس ملک کو قانون کے مطابق چلائیں۔ جس طرح اس شخص نے نواز شریف کو نکال کے کسی قانون کے نہ ہوتے ہوئے نکال کے باہر بھیجا تھا، اس کا یہ حشر ہے، تو آپ لوگوں کا تمام کا یہی مستقبل ہے، یہی حشر ہے۔ جن لوگوں نے قانون کو توڑا، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا، جنہوں نے آئین کو توڑا، ان تمام کی سزا جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پیغام ہے، اشارہ ہے اللہ پاک کا، قدرت کا اشارہ ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہوگا کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج کا سربراہ جو طاقت کے نشے میں دھت تھا، جس کے آگے پیچھے دنیا بھاگتی تھی، وہ سڑک پہ ایک افغانی کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا۔ بہت اشارہ، بہت بڑا اشارہ۔ یہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔